إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعدا فلا يرى وقربا خشعة الرضوى خلق الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته وودد بالسطور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المستقل والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة الأنام والاتباع صلى الله عليه اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم اپنے کلام پاک میں یہ فرما رہا ہے کہ میں نبی سے کہہ دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اس راستے پہ رہ کر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور یہ دعوت مکمل بصیرت اور یقین کے ساتھ ہے، اور جو میری پیروی کرتا ہے وہ بھی اس کی دعوت دے سکتا ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ کام کرنا تھا اور وہ قلبی کیا تھا کہ مولا کی امام زمانہ کا اللہ تعالیٰ اللهم صل على محمد وآل محمد توقیرات میں سے جو حضرت کا خط ہے، اور حضرت نے ان خطوط میں شیعوں کے مسائل حل کیے ہیں، ان میں سے کوئی توقیر یہ کہ اس کے فقرات بیان کرنا ہے، کوئی اسی فقرے کے تحت اسی کے ذمے میں گفتگو کرنا ہے۔ تو مولا کا یہ توقیر جو محمد بن عثمان کے ذریعے سے لوگوں تک آیا تھا، اس میں لوگوں نے کچھ سوالات کیے تھے، اور ان سوالات میں ایک سوال ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور انشاءاللہ اسی کو بیان کرنا ہے، اور ایک آدھ فقرہ بیان کر کے اس کے اطراف میں اس کے متعلق جو گفتگو ہو سکے وہ کریں گے۔ تو حضرت سے بہت سے سوالات کیے گئے، حضرت سے انہیں سوالات میں سے ایک سوال یہ ہوا کہ اگر کسی بچے کا ختنہ کر دیا جائے، ختنہ تو ضروری ہے اور اس کے لیے بڑی تاکید کی گئی، ختنہ کیا گیا لیکن ختنہ مکمل صحیح سے نہیں ہو پایا، یا بعد میں جگہ کوئی نکل گیا یا نکل آیا کچھ بھی، تو کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی گوشت یا کچھ رہ گیا ہے تو دوبارہ ضروری ہے کرانا، چونکہ غیر مقتول جب پیشاب کرتا ہے تو 40 دنوں تک زمین پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ یہ کر دیں۔ اور آج کل تو بہت آسان ہے، کوئی خاص چیز احمد بھی نہیں، پیٹ سوئی لگاتے ہیں، جگہ سوئی ہو جاتی ہے، آسانی سے ہو جاتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ مولا سے چھوٹے چھوٹے سوالات کیے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف جو ان سے رابطہ رکھتے ہیں وہیں سے دریافت کر لیں اور وہی جواب دے دیں، بلکہ مولا تک اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ جی مولا نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہم تک پہنچاؤ، ہم نہ رہیں تو ہمارے مجتہدین تک پہنچاؤ، کوشش کرو وہاں تک پہنچانے کی، نہ کہ خود ہی حل کر لو، نہیں، خود حل نہیں کر سکتے۔ توضیح المسائل ایک ایسی کتاب ہے
کہ جو عوام کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن اس میں بھی کبھی کبھی بڑی مشکل پیش آتی ہے. مثال کے طور پر احتیاط واجب یہ ہے، احتیاط مستحب یہ ہے، احوط یہ ہے، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. احتیاط لازم یہ ہے، احتیاط لازم احتیاط واجب میں بھی فرق ہے. یہ سارے الفاظ ہیں، تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے. اور توزیع الوسائل ایک ایک مسئلہ، توزیع المسائل کا ایک ایک مسئلہ، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں اس نے اس مسئلے کو بیان کر دیا. اس نے ایک مسئلے کے لیے کئی 100 حدیثیں دیکھی ہیں، کئی 100 حدیثوں کو دیکھا ہے، کتنی آیتوں کو رجوع کیا ہے، کتنے فقہا کے ارشادات کو رجوع کیا ہے. کبھی کبھی بعض مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس ایک مسئلے کو مکمل حل کرنے کے لیے 6 مہینے، ایک مسئلے میں 6 مہینے لگتا ہے، اور زیادہ بھی لگ جاتا ہے ایک مسئلے پر کرنے کے لیے. کیونکہ اگر کوئی راوی، ایک روایت کرنے والا مولا علی علیہ السلام کی حدیث پھر وہ راوی جس کو بیان کرتا ہے، پھر اس نے جس کو بیان کیا ہے، اور یہ سلسلہ چلے گا یہاں تک کہ یہ سلسلہ ختم ہوگا، ایک کسی راوی پہ جا کے ختم ہو جائے گا. تو اب مجتہد کا کام یہ ہے کہ جو کئی 100 راوی بیچ میں آ گئے ہیں، ان میں سے ایک کے بارے میں تحقیق کرے. فرض کی جو 100 راوی ہیں، مولا علی سے تو ایک نے روایت نقل کی، بیچ میں 99 اور بھی ہیں، ہم تک پہنچنے تک 99 اور آ گئے. تو اگر ان میں سے ایک بھی گڑبڑ ہے تو ہمارے علماء روایت نہیں لیتے. ایک بھی گڑبڑ نکل گیا، اسی لیے یہاں پہ معیار بھی الگ الگ ہے. بعض مجتہدین وہ یہ کہتے ہیں کہ سچا ہے، کافی ہم لے لیں گے اس کی روایت. بعض کہتے ہیں کہ سچا بھی ہو اور دیندار بھی ہو، کیونکہ بے دینی سے بڑا فساد کون سا فساد؟ انسان بہت سچ بولتا ہے مگر کہتا ہے 6 کے بعد 7 امام کو مانیں گے، اور بہت بڑا سچا ہے مگر 6 تک سچا ہے، مگر 7ویں کو مان ہی نہیں رہا ہے. تو ہم کو دیکھنا ہوگا کہ یہ راوی ایسا تو نہیں کہ 6 ہی تک مانتا ہوں. بعض لوگ 7 تک مانتے ہیں، 8ویں کو نہیں مانتے. 7 تک مانتے ہیں، 8ویں کو نہیں مانتے، یعنی امام رضا علیہ السلام کو نہیں مانتے. بعض 6 تک مانتے ہیں اور امام موسیٰ کاظم کو نہیں مانتے. جو امام موسیٰ کاظم کو نہیں مانتے ان کو واقفیہ کہا جاتا ہے. یہ مطلب ہے واقفیہ. تو بہرحال سلسلہ سند میں اگر ایک آدمی غلط ہوتا ہے، غیر موثق ہوتا ہے، تو ہمارے مجتہدین ان تمام پورے 99 کو رد کر دیتا ہے ایک کی وجہ سے. اب کیا کرتا ہے کہ اس مضمون کی روایات کی تلاش کرتا ہے. اب اس مضمون کی روایات اس کو ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈ کے تلاش کر کے ان کو روایت نہیں. صرف کافی میں 16,000 روایتیں تقریباً. الکافی جو اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی 300 میں تقسیم ہے. 16,000 روایت ہے، یعنی یہ 16,000 مشعل راہ ہے، 16,000 چراغ ہدایت ہے، 16,000 نور محمد و آل محمد ہے. ان کو صرف یوں ہی سچی نظر سے نہیں لیتے، بڑی محنت کرنا پڑتی. تو پہلے چھوٹے سوال ہیں، لیکن وہ چھوٹا نہیں، کتنا اہم سوال. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضور کچھ لوگ وقف کرتے ہیں آپ کے نام، تو وقف کر دیا تو کیا اس کے بعد وقف سے ہٹ سکتا ہے، پھر سکتا ہے کہ میں نے غلط کیا، وقف نہیں کرنا مجھے. تو امام زمانے نے جواب دیا کہ اگر وقف کرنے کے بعد تصرف میں آ چکا ہے تو پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا، چاہے محتاج ہو جائے، ضرورت مند ہو جائے. فرض کیجئے یہ قالین ہے، ہمارے گھر میں رکھی تھی، آپ کے گھر میں رکھی تھی، آپ نے کہا میرا ارادہ میں اسے وقف کر دوں گا، مسجد میں، امام بارگاہ میں، مدین کے وقف کر دوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ وقف ہو گیا، مسجد میں لایا جائے، رکھا جائے. کوئی ایک صاحب نماز پڑھ لی، کوئی بھی ایک نماز پڑھ لی، یعنی تصرف ہو گیا، وقت کے کام میں استعمال ہونے لگا.
بس یہ دلیل ہے کہ اب اس میں رجوع نہیں کیا جا سکتا کہ وہ صاحب کہیں کہ میں پچھتا رہا ہوں اور مجھ سے یہ ہوا وہ ہوا، میں نے غلط کیا، اپنے بیٹوں سے رائے نہیں لیا، تو یہ واپس نہیں لے جا سکتا تصرف، چاہے جتنا ضرورت مند ہو جائے۔ مولا سے سوالات ہوتے ہیں، انہیں سوال میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مولا آپ کے نام کا باغ ہے، آپ کے نام امام زمانہ کا جو باغ ہے، مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو حل ہوگا کہ امام زمانہ کے کاموں میں صرف ہوگا، تو اس طرح سے آپ کے نام کا باغ لگائے، آپ کا باغ، اور اگر کوئی وہاں سے گزر رہا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میرے مولا کا باغ ہے، لاؤ اس میں سے توڑ کے کھا لیتے ہیں، کون منع کرے گا، تو میرے مولا کا ہے۔ تو مولا نے فرمایا جیسے اگر کوئی احاطہ ہے، احاطہ یعنی چاروں طرف دیوار ہے اور اوپر سے درخت کا جو شاخ ہے وہ احاطے کے باہر ہے اور لوگوں کی ادھر سے گزرگاہ بھی ہے، آمد و رفت کا ذریعہ بھی ہے، وہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، روڈ ہے اور شاخ اس طرف ہے، تو اب اگر کوئی مارا گزرنے والا وہاں سے گزر رہا ہے اور وہ پھل کھانا چاہتا ہے، فرماتے حلال، کیونکہ اس کی شاخ باہر آ گئی ہے، کھانا حلال ہے۔ اور اگر مارنا نہیں ہے یعنی گزرنے والا نہیں ہے، یہ سوچے چلو آج ادھر سے چلتے ہیں، وہیں پہ چل کے مولا کا باغ کا پھل کھائیں گے، تو یہ جائز ہے۔ علماء یہاں پہ فتاوی دیتے، فتویٰ کہ اگر آپ کا اتفاقی گزر ہوا ہے ادھر سے تب آپ لے کے کھا سکتے ہیں، لیکن آمدن اگر گزر ہو کہ آج وہاں سے چلیں گے اور جو شاخ باہر لٹکی ہوئی ہے اس شاخ سے پھل توڑ کے کھائیں گے تو جائز نہیں ہے، توڑنا بھی جائز ہے۔ اگر وہ پھل خود سے گر کے نیچے پڑا ہوا، ایک صاحب گئے ایسے ہی گزر رہے اور یہ اتفاقی گزر رہے، پروگرام کے تحت نہ ہو، اور کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں، اور اگر اس کو اٹھا کے رکھ دیا کہ ابھی دل نہیں چاہ رہا بعد میں کھائیں گے، واپس آئیں گے، ٹہلتے ٹہلتے ورزش کر رہے ہیں، سمجھیے سوچ رہے ہیں کہ واپسی میں اس کو لے لیں گے، اور اس طرح سے رکھا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ رکھا ہوا ہے، کسی نے اس کو رکھا، تو جو بھی وہاں سے گزرے گا اس کو چھو نہیں سکتا، جس نے ایسا رکھا ہے وہ واپس آ کے اسے لے گا اور استعمال کرے گا۔ ایک سوال پڑھے محمد یہ سارے سوالات مولا سے کیے گئے ہیں، اور اس سوال میں حضرت نے یہ فرمایا کہ یستحل لہ، حلال ہے اس کے لیے، یحل لہ اکلہ ولا یحل لہ حملہ، اس کے لیے کھانا تو جائز ہے مگر لے کے جانا جائز نہیں ہے، کہ وہ وہاں سے لے لیا لے کے چلے جا رہے ہیں، نہیں، لے کے جانا جائز نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھیں سوال ہوا مولا سے کہ حضور آپ کا مال ہے اور آپ ہی کے مال کو آپ کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، اور قربتاً اللہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں آپ کا مال، تو کیا جائز ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ کسی کے مال میں بھی بغیر اجازت کے تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب اگر ہمارا خرچ نکالا ہے، اس میں سہم امام بھی ہے، سہم سعادات بھی ہے، تو آپ اپنی مرضی سے سہم امام خرچ نہیں کر سکتے اور مولا ہی کے کام میں نہیں خرچ کر سکتے۔ یہ سوچیں کہ مجلس ہو رہی ہے اور اس مجلس میں خرچ کر دیں، یا مثلا ایک مسجد بن رہی ہے، ایک امام بارگاہ بن رہا ہے، اور اچھا چلیے مولا کا پیسہ ہے، مولا ہی کے کام میں لگا دیتے ہیں، ہاں کوئی کام اچھا کر دیتے ہیں، پائپ لگوا دیتے ہیں، اور یا کہ سبیل کا انتظام کر دیتے ہیں، اجازت نہیں ہے۔ جو اجازت دینے کا حق رکھتے ہیں وہ اجازت نہیں دے رہے، تو لہذا یہ ساری چیزیں انہیں سوالات میں سے ایک سوال یہی کہ
آپ کا خون ہے اور ہم لوگ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو فرمایا کہ جو بھی ہمارے مال کو حلال سمجھ کے کھائے گا تو وہ گویا آگ کھا رہا ہے، آگ کھا رہا ہے. اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیت بھی پیش کی. تو عزیزوں، یہ سارے مسائل آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی امام نے بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہم سے لو، اور جب ہم تمہاری نظروں سے غائب ہو جائیں تو من کان من الفقہاء، امام فرماتے ہیں من کان من الفقہاء صائما لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا مخالفا لہوا فللعوام ان یقلدوہ. جو ہمارے فقہا ہوں ان میں دیکھو کہ کون ایسا ہے جو سب سے زیادہ اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہو، اپنے آقا کی اطاعت کر رہا ہو، اپنی خواہش نفس کی مخالفت کرتا ہو، ہمارا سب سے بہتر مطیع ہو. فللعوام ان یقلدوہ. تو عوام کا فریضہ بنتا ہے کہ ایسے مجتہد اور ایسے فقیہ کی تقلید کریں. اور اگر اس طرح سے ہے تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ صرف اور صرف مولا کے ایک لفظ کے تحت ہے جس کو ہم کہتے ہیں ولایت، جس کو ہم ولایت سے تعبیر کرتے ہیں. یہ سارا جو حق ہے، حق تصرف اپنے شیعوں کے لیے کہتے ہیں یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ اس طرح سے انجام دو، یہ سب کے سب کس چیز کے تحت میں آتا ہے؟ مولا ہونے کے تحت میں آتا ہے. کہ کیونکہ وہ مولا ہے، کیونکہ وہ اولا بالتصرف ہے، اس لیے پروردگار عالم نے ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے. ان کی بات پہ عمل کرنا واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ مولا نے فرمایا ہے تو ایک مولا کو دیکھتے ہیں شاید انہوں نے یہ فرما، دوسرے مولا شاید کچھ اور کہہ رہے ہوں گے تو دیکھتے ہیں بچنے کا کوئی راستہ نہیں کر رہا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں. ولایت محمد و آل محمد جو ہے یہ ایک حق ہے اور ایک تصرف ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ جب وہ تصرف رکھتے ہیں تو ہمارے ایک ایک شے پہ بھی تصرف رکھتے ہیں. ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے تمام چیزوں پہ تصرف، ہمارے اختیارات پہ تصرف. ہم زندگی میں کیا کام انجام دیں اور کیا انجام نہ دیں، ان کی ولایت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں. ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر یہ ولایت نہ ہوتی تو کوئی ضروری نہیں تھا کہ آپ امام کی بات مانیں، نہ مولا علی کی بات ماننا ضروری تھی، نہ کسی امام کی بات ماننا ضروری ہے، کیونکہ ولایت نہیں. ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو موضوع کے مکمل تصرف کا حق رکھتا ہو. تو جب تصرف کا حق رکھتا ہے تو اس کی ایک ایک بات لوگوں پہ واجب ہے کہ اس پہ عمل کرنا. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ 5 واجبات تھے، 5 چیزیں واجب تھیں. لوگوں نے 4 لے لیا اور ایک کو چھوڑ دیا. پوچھا کہ وہ 4 کیا جو لے لیا؟ فرمایا نماز لے لی، زکوٰۃ لے لیا. پھر زکوٰۃ کے تحت سارے حقوق آ جاتے ہیں، خمس وغیرہ سب اس میں آ جاتا ہے. اور اس کے بعد حج کو لے لیا، جہاد کو لے لیا. یہ 4 چیزیں لے لی اور ایک چیز چھوڑ دی. صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک چیز کیا ہے؟ فرمایا ترک الولایت، ولایت کو چھوڑ دیا. ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حکم صادر کر رہے ہیں وہ من عن حکم الہی. اگر آپ نے نہیں مانا تو گویا اللہ کا حکم نہیں مانا. جی، ترک الولایت، 4 چیز کو چھوڑ، 4 چیز پہ عمل کیا اور ایک چیز کو چھوڑ دیا. تو لوگوں نے سوال کیا کہ یہ 4 چیز تو واجب ہے، ولایت کو چھوڑ دیا تو کیا کیا؟ کون سی بڑی بات ہے؟ کیا ولایت واجب ہے؟ اگر نام یا واجب ہے، ہاں یہ ولایت واجب ہے. ولایت اگر واجب نہ ہوتی تو پھر 2 خلیفہ ایک ساتھ ہوتے، 2 جانشین رسول ایک ساتھ ہوتے.
آپ ہم کو پوری تاریخ میں بتا دیجیے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اگر کبھی پڑھا ہو تو بتا دیجیے، یا کسی عالم سے سنا ہو تو بتا دیجیے کہ جب امام حسن علیہ السلام مولائے کائنات کے بعد جانشین رسول جانشین علی بن ابی طالب ہوئے، مولائے کائنات دنیا سے رخصت ہوئے اور امام حسن آئے، پوری زندگی امام حسن کے پڑھ کے بتائیے کہ کبھی بھی امام حسن سے کوئی سوال ہوا ہو تو امام حسین بول پڑے ہو، امام حسین نے کہا ہو، پوری زندگی میں دکھا دیجئے کہیں بھی اس طرح سے ہو امام حسین خاموش۔ ہاں، چونکہ وہ ولایت جو ابھی تصرف کرنے کے معنی میں، جو ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی جانشینی میں سارے کام انجام دیے جائیں اور جو بھی حکم ہوگا وہ حکم الہی ہوگا، وہ ولایت امام حسین کے پاس ہے، مگر ابھی ظاہر کرنے کا وقت نہیں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ولایت کی عظمت اتنی ہے کہ اگر امام حسن علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے اور وہ مولا ہونے کے ناطے جانشین رسول ہونے کے ناطے بتائیں تو صرف انہی کو بتانے کا۔ لیکن جن لوگوں نے ولایت کو قبول نہیں کیا یا تو سرے سے انکار کر دیا، جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا وہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک پہلی مانا رہے کہ منافقت نہیں نہیں مانیں گے آپ کو، لیکن جن لوگوں نے کہا نہیں مانیں گے لیکن زبان سے کہا دل سے نہیں کہا، تو انہوں نے ائمہ طاہرین کے ارشادات کو دل سے قبول نہیں کیا، زبان سے لفظ لسانی کے طور پر قبول کیا، لہذا منافقت کی طرف چلے۔ حاضر ہو، یہ مجالس واقعی بہت غنیمت کی چیز ہے، بہت ہی غنیمت۔ اگر کوئی انسان خراب بھی ہو جائے، عقیدے کے لحاظ سے خراب ہو جائے، فاسد ہو جائے، عمل کے لحاظ سے خراب ہو جائے، اور ولایت کے اعتبار سے بھی انسان اگر خراب ہو جائے تو موقع ہے، ہاں موقع ہے، مجالس بھی ایک موقع ہے، عزاداری امام حسین میں شرکت کر کے عالم کے بیان کو سننا یا پھر مطالعے کے ذریعے سے جو اس کے اندر کمی ہے اس اعتبار سے اپنی کمی کو دور کرنا، یہ ساری چیزیں ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے، اس کے ذریعے سے راہ راست کی طرف آ سکتا ہے، اور ولایت جو اس کے پاس حاصل نہیں ہے وہ ولایت کو بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ ان کے در پہ آنا ہوگا اور خلوص کے ساتھ۔ ہاں، منافقین تو بہت آتے رہے، ایسے بھی آئے ہیں کہ جو صرف اپنا مسئلہ حل کرانا چاہتے تھے، دین کے اعتبار سے وہ علی کو نہیں مانتے، دیکھا کہ فائل بہت نیچے چلی گئی، دوسری فائلیں بہت اوپر آ گئی ہیں، مگر اپنی فائل کیسے اوپر آئے، تو علی کو رشوت دینے لگے، مولا علی علیہ السلام کو رشوت دے دی، اور سوچا کہ کون سی چیز رشوت میں دی جائے، کون سی چیز دی جائے، پیسہ دیا جائے، دنیا کو طلاق دے چکے، کیا کریں، ان کا ایسی کوئی چیز ہو کہ جو وقتی بھی ہو لیکن بہت ہی پسندیدہ چیز ہو، تو حلوہ تیار، حلوہ بہترین حلوہ زبردست، اور وہ لے کے مولا کے پاس۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں اس واقعے کو سناؤں۔ فرماتے وَعَجَبُ مِنْ ذَلِكَ، بڑی تعجب کی بات ہے، طارق ترکنا، ایک رات میں آنے والا رات میں آیا، کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا، میں پہنچا، جب پہنچا تو بِوِعَاءٍ مَلْفُوفَةٍ، دیکھا کہ ایک بہترین خوبصورت ظرف ہے،
اور بالکل ڈھکا ہوا ہے، بند ہے، اور اس سے خوشبو آ رہی تھی، بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ کیا شن الضحیٰ، مجھے نفرت آنے لگی، نفرت محسوس ہونے لگی۔ شن الضحیٰ کأن ریق حیۃ، ایسا لگ رہا تھا کہ سانپ کا زہر ملا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حسینت ہم زکات ہم صدقت، کوئی انعام لے کے آئے ہو ہمارے لیے؟ زکات لے کے آئے ہو، صدقہ لے کے آئے ہو؟ یاد رکھو یہ ساری چیزیں ہم پر حرام ہیں۔ ہاں، رشوت لے کے اگر آئے بطور انعام تو یہ بھی ہم پر حرام ہے، صدقہ بھی ہم پر حرام ہے، اور زکات بھی ہم نہیں لیتے۔ ہاں، تو ایک مرتبہ اس نے کہا لازا والا تھا، آپ جو سمجھیں وہ بات نہیں، ہدیہ، ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے۔ پیغمبر فرما کے گئے کہ ہدیہ جو ہے یہ محبت کو کھینچتا ہے، اس سے انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ یہ لین دین میں اگر انسان کبھی کبھی ایک دوسرے کو ہدیہ بھی دے تو اس سے تعلقات بڑھتے ہیں، اچھے تعلقات رہتے ہیں، ایک اچھی چیز ہے، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ عن دین اللہ تخدعون، جب تم نے سارے راستے بند دیکھے تو اب دین کے راستے سے آئے ہو مجھے دھوکہ دے۔ عن دین اللہ تخدعون، یہ سنو، امختبط انت ام ذو جن، تم پاگل ہو گئے ہو، بدحواس ہو گئے ہو، تم علی کے پاس آئے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ علی اس کو کسی صورت سے لے لیں گے اور تمہارے مسائل حل کر دیں گے۔ وہ جو فائل دبی ہوئی ہے اس فائل کو اوپر لائیں گے، تمہارے مسائل کو حل کر دیں گے، تمہارے نفع بھی ہو جائے گا۔ یاد رکھو، لو عطیت العقالیم السبعۃ بما تحت افلاکہا، اگر دنیا کی حق اقلیم کی حکومتیں میرے حوالے کر دی جائیں اور جو کچھ اس میں موجود ہے سارے خزانے وہ بھی ہمارے حوالے کر دیے جائیں، اور مجھ سے صرف کہا جائے کہ اے علی آپ صرف ایک کام کر دیجئے اور اس کام کو کر دیجئے تو اتنی آپ کو ہم دے دیں گے، ساری حکومتیں آپ کے حوالے کر دیں گے، سارے زمین و آسمان کے خزانے آپ کے حوالے کر دیں گے، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے تصرف میں آ جائے گا، بس آپ ایک چھوٹا سا ہمارا کام کر دیجئے۔ کیا کر دیجئے؟ ان اسلبا جلب شعیرت، ہاں، کہ ایک چیونٹی کے منہ سے گیہوں یا جو کا جو بھوسا ہے اس کے منہ میں اس کو چھین لو، بس اتنا کر لو تو علی ہم آپ کو اتنا دے دیں گے۔ ما فعلتہ، میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا، کبھی ایسا نہیں۔ یاد رکھو دنیا میری نظر میں نہایت پست ہے، اور کوئی بھی ذرہ برابر میرے بارے میں بالکل تصور نہ کرے کہ میں ظلم کر سکتا۔ مال علی ولنعیم یفنا، علی کو کیا واسطہ ان نعمتوں سے جو فانی ہونے والی، ختم ہو جانے والی، فلذت لا یبقی، اور ایسی لذت سے بھی کوئی علی کو کچھ نہیں ملتا جو باقی رہنے والی لذت ہوتی ہے، فنا حاضر۔ یہ منافق اشعث بن قیس نام تھا اس کا، حلوہ تیار کرتے جاتے لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے، اپنے حق میں مولا کو مائل کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا، لیکن ایک شخص نظر آیا، مولا کائنات ہی تو نظر آیا۔ آپ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص ہے کوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوڑے کرکٹ، وہاں لوگ کہیں سڑا پھل پھینک دے رہے ہیں تو کبھی خربوزہ لے آ کے ڈال دیتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں،
تو دیکھا کہ خربوزہ کا چھلکا اٹھا اٹھا کے کھا رہا اس طرح سے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل علی محمد آل محمد ادھر سے گزر ہوا تو جب آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے کوڑے کرکٹ وہ کھا رہا ہے تو آپ ذرا سا دور ہو گئے، اس سے ذرا ہٹ گئے کہ اس کی نظر میری طرف نہ پڑ جائے کہ شرما جائے، تو ذرا دور ہو گئے، فاصلہ اختیار کر لیا۔ اس کے بعد اپنے گھر گئے، گھر سے جو کی 2 روٹی لے آئے اور اس کو دیا، کہا اسے کھاؤ۔ کبھی بھی دنیا کی کوئی نعمت، کوئی بھی نعمت تمہیں چاہیے، گوشت چاہیے، مرغ چاہیے، حلوہ چاہیے، کچھ بھی چاہیے، خالی دل میں نیت کر لینا یہ روٹی وہی شکل اختیار کرے گی، وہی صورت اختیار کر لے گی اور تم اسے کھاؤ۔ جب کھا لو گے پھر روٹی اپنی جگہ پہ پھر رہے گی۔ تو اس نے کہا کہ یا علی میں یہ دعویٰ تو آپ کے بارے میں نے سنا تھا لیکن میں نے آزمایا کہ آج میں آزماؤں گا، آج میں اس دعوے کو آزماؤں گا۔ اور بہت دن سے میں بھی بھوکا ہوں، گوشت نہیں کھایا، مرغ نہیں کھایا اور میرے اہل ویال بچے بھی بھوکے تھے، تو ابھی دیکھ مولا نے کہا ٹھیک ہے نیت کرو گے، تم کو چاہیے نیت کر کے اس کو توڑو گے تو وہی چیز نظر آ جائے، وہ چیز ہو جائے گی، بن جائے گی، تیار۔ تو بہرحال اس نے مرغ کی نیت سے توڑا تو بنا ہوا مرغ اس نے کھایا پھر۔ اس کے بعد مولا کائنات کے بارے میں جو روایت، یہی روایت، اس روایت کے آگے یہ ہے کہ مولا کائنات نے اپنے دل میں سوچا، یہ روایت میں ملتا ہے اور پیغمبر نے بھی باقاعدہ اس روایت کو پیغمبر نے بیان، یعنی مولا کائنات کا یہ فعل تھا اور بیان کیا کس نے؟ پیغمبر نے، کہ علی نے آج ایسا کیا ہے، اس طرح کر کے بیان کیا۔ تو اس میں پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اس کے بعد اے علی آپ یہ سوچنے لگے کہ یہ حقدار ہے بھی یا نہیں، مومن ہے بھی یا نہیں، لیکن آپ نے یہ سوچا ساتھ ساتھ کہ اگر مومن ہے تو مومن کو مومن کا حق ملا، اچھی چیز ہے، اگر غیر مومن ہے تو میں اگر اپنے ذاتی مان سے سخاوت کر رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں تو اپنے ذاتی مان سے سخاوت کر ہی سکتا ہوں، یہ سوچ رہا تھا۔ اور پھر آپ نے اے علی یہ سب سوچتے ہوئے دعا دی اس کو کہ معبود اگر اس کے دل میں خلوص نہیں، اس کے دل میں کہیں سے کھوٹ ہے تو پروردگارا اس کے دل کو ٹھیک کر دے، اسے مخلص مومن بنا دے۔ روایت بتاتی ہے کہ مولا نے جب دل میں یہ بات سوچی اور پیغمبر نے بھی بتائی تو ایک مرتبہ وہ شخص جو روٹی کھا رہا تھا اور روٹی سے مختلف نیتیں کر کر کے کھا رہا تھا، جو بھی اس کی من پسند چیز روٹی تھی بن جاتی تھی، ایک مرتبہ لرزنے لگا، کانپنے لگا اور آ کے مولا کے قدموں پہ گر گئے، کہا میرے آقا میں منافق ہوں، میں آپ کے اور آپ کے ابن عم رسول کے بارے میں شک کرتا تھا، لیکن آج مجھے یقین ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ کا رسول حق پر ہے۔ تو دیکھا آپ نے مولا کائنات کے در میں اگر ایک منافق بھی ہو مگر منصف ہو، انصاف کرنے والا ہو، سمجھدار ہو اور مولا کائنات کے سلسلے میں ذرا غور کر کے ایک فیصلہ کر لے کہ ہاں یہ حق پر ہے، تو اسے بھی ہدایت مل جاتی ہے اور اس کا نفاق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو عزیزو اب جو مولا نے فرمایا ہے کہ ہمارا وہ پھل کھا سکتا ہے ہمارے باغ کا، تو اب اگر عزاداری میں موجود انسان آئے اور یہاں کا تبرک کھائے، اب تبرک کھائے صرف نیت سے کھائے، تو واقعی اگر اس کے دل میں کہیں سے ذرہ برابر شبہ ہوگا تو انشاءاللہ مولا کی اس عطیے سے، اس اجازت سے کہ ہماری چیز ہم اجازت دے رہے ہیں آپ اسے کھا سکتے ہیں، تو یقیناً اس کے دل کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک سوال عزیزو، ایام
अयाम अज़ा है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुश्मनों में घिरे हुए हैं, एक एक शहीद अपनी शहादत पेश करके राही खुद हो गया है। हुसैन है, यको तन्हा है, एक आखिरी सिपाही बचा था 6 महीने का, वो भी शहीद कर दिया गया। हुसैन अब अकेले हैं और एक मर्तबा आवाज़ देते ही आवता नस्फ़ा सानन है, ऐ मेरे बहादुरों, ऐ शहीदों, ऐ अपने आका के इताअत करने वालों, उठो। माली ओ नादी को, क्या बात है, मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ और तुम जवाब नहीं देते। कोमो अन्नौमत को, उठ जाओ, देखो तुम्हारा आका अकेला है और अकेला जंग कर रहा है। हाँ आज़ादारों, किसी में हिम्मत न थी कि जो हुसैन के करीब हो जाए। कायनात के शुजाअत तरीन फर्द का नाम है हुसैन, और कायनात में जितनी शुजाअत वाली मखलूक है वो हुसैन के फाजिल कुव्वत से पैदा हुई। हुसैन कौन है? इज़ा शाअ युफ़नी, अगर कायनात के फना करने का इरादा कर ले तो मलकुल मौत अदना खादिम नजर आएंगे। वो हुसैन जिनकी बहादुरी और ताकत का लोहा फौज अश्किया ने भी माना। एक मर्तबा उमर साद ने शिम्र से कहा, है शिम्र, हुसैन को कैसे कत्ल किया जाए? हुसैन को कत्ल करना कोई आसान नहीं है। शिम्र ने मशवरा दिया, ऐ उमर साद, तो अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दे, 3 हिस्सों में तकसीम कर दे और एक हिस्सा तकसीम करके खैमे की तरफ भेज दे। हाँ आज़ादारों, उसने ऐसा मशवरा दिया, ये मशवरा ऐसा था कि हुसैन को अपनी जान पे ज़्यादा इस खैमे की हिफाजत मंजूर थी, जान से ज़्यादा। इसलिए कि जब हुसैन जंग करते थे तो जंग करते करते बीच में जल्दी से खैमे की तरफ चले जाते थे कि खैमा महफूज है या नहीं। इस तरह समझ लीजिए कि गोया मौला ने अपने दिल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। दिल का एक हिस्सा तो फौज अश्किया की तरफ लगा है, जंग हो रही है, जिहाद हो रहा है, जंग हो रही है, मुकाबला हो रहा है, लेकिन दिल का एक हिस्सा खैमे की तरफ लगा हुआ है, नबी ज़ातियों की तरफ लगा हुआ है। और निगाहों को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। कभी खैमगाह पे नजर डालते हैं, कभी फौज अश्किया की तरफ नजर डालते हैं। इसी दिल से इन्हीं हालात के एक मर्तबा किसी ने कहा, हुसैन आप जंग कर रहे हैं और आपके खैमे पे हमला हो गया। ऐसे ही किसी ने कह दिया। एक मर्तबा मेरा आका जल्दी से खैमे की तरफ आया, देखा फहिदाहिया सालिमतुन, खैमा महफूज है। हाँ आज़ादारों, लेकिन जिस वक्त हजरत ने देखा कि फौजे यजीदी का 1/3 हिस्सा खैमे की तरफ बढ़ने लगा। रिवायत तो 900 कूफी और शामी का नाम बताया है, 900 कूफी और शामी का जिक्र किया है। हाँ आज़ादारों, जब पढ़ने लगा तो एक मर्तबा ये उमर साद और शिम्र को मुखातब करके कहा, इल्लम यकुल लकुम दीन, अगर तुम दीन नहीं रखते, तुम्हारे पास दीन नाम की कोई चीज नहीं है, फकूनु अहरारन फी दुनियाकुम, तो कम से कम दुनिया में एक आजाद इंसान की तरह रहो। एक मर्तबा फरमाया, मैं तुमसे जंग कर रहा हूँ, तुम मुझसे जंग कर रहे हो, मैं तुमसे कत्ल क़िताल कर रहा हूँ, तुम मुझसे क़िताल कर रहे हो, तुम्हें खैमे से क्या वास्ता, तुम्हें बच्चों से क्या वास्ता, नबी ज़ातियों से क्या वास्ता। जब आपने इस तरह से कहा तो शिम्र ने कहा, हाँ हुसैन सही कह रहे हैं। आज़ादारों, ये एक ग्रुप का एक गिरोह था, 2 गिरोह और है। उन 2 गिरोह का काम क्या था? एक गिरोह का काम ये था कि वो हुसैन
حسین پہ تلوار چلائے، نیزہ مارے۔ ایک گروہ تو اس کام کے لیے لگا دیا گیا تھا، دوسرا گروہ وہ اس کام کے لیے تھا کہ یہ تیر کی بارش کریں گے اور پتھروں سے ماریں گے، تیر اگر ختم ہو گیا پتھر چلائیں گے۔ ہادارو یہ سارا کام کیسے ہوا؟ چاروں طرف سے حسین کو گھیر کے ہوا عزیزو۔ لیکن راکب دوش رسول کی سواری کا یہ ذوالجناح ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ میرا آقا بہت زخمی ہو گیا ہے، تیروں پہ تیر اس کے بدن پہ آ کے لگتے رہے، نیزے پہ نیزے لگتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک نیزہ کے سینے میں لگا جو پیٹھ کی جانب سے باہر نکل گیا۔ حسین نے بہت کوشش کی، ہاتھ پیچھے کی طرف لے جانا تو جا نہیں رہا تھا کیونکہ اس کو آگے سے نہیں نکال پائے، پشت کی جانب سے نیزے کو باہر نکالا، اب دونوں طرف سے خون جاری ہو گیا، آگے سے سینے کی طرف سے بھی پیٹھ کی طرف سے بھی خون جاری ہو گیا۔ عزادارو ایک مرتبہ یہ ذوالجناح نے کیا کیا ہے، عجب کام کیا، یہ مقتل میں آیا جسے آپ قتلگاہ مقتل کہتے ہیں، وہ ایک گڑھا ہے، وہاں پہ آیا۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر ہم اپنے دونوں پیروں کے آگے کے حصے کو بڑھا دیں اور دونوں پیر پیچھے کی طرف کھینچ لیں تو زمین اور حسین میں فاصلہ کم ہو جائے گا، حسین جب گریں گے تو تکلیف کم ہوگی۔ حسین گرے ہیں ہر حال میں گرے ہیں حسین، اسی لیے امام زمانہ فرماتے نکزو کا اور آپ کو میرے آقا دشمنوں نے گھوڑے سے نیچے گرایا ہے۔ عزیزو بلند مرتبہ شاہی صدر دن افتاد، اگر غلط نہ کنم عرش پر زمین افتاد، حسین نہیں گرے عرش گر گیا۔ عزادارو ایک مرتبہ چاروں طرف سے بارش ہونے لگی، کتنے نزدیک ہے حسین کے پھر بھی تیر مار رہے ہیں۔ عزادارو اس میں بھی تیر، کوئی منہ پہ مار رہا ہے، کوئی گلے پہ مار رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب تیروں کی بارش مکمل ہو گئی، پتھروں کی بارش مکمل ہو گئی اور ایک مرتبہ تلواروں سے مار کے اب خستہ ہو گئے، سب کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ آواز دیتا ہے کہ ما وقوفکم ماذا تنتظرون بالرجل ما تنتظرون بالرجل، ارے کیوں کھڑے ہو، اب تم لوگ اس آدمی کے بارے میں کیا انتظار کر رہے ہو؟ عزادارو ایک مرتبہ شمر ملون گیا، اس نے پیر سے اتنی تیز سے مارا کہ حسین پلٹ گئے، اس کے بل ہو گئے۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو حسین کے پورے پیٹھ کے اوپر اس نے شانے کے پاس رکھا، عزیزو آسانی سے سر کو جدا نہیں کیا، 12 خنجر سے 12 زخم لگائے۔ عزیزو آج گونجی الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین